چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کے عوام کی نگاہ میں پہلے ہی بہترین امیج میں آج 4 چاند لگ گئے جب آج انہوں نے اس ابہام کو ختم کر دیا کہ وہ اپنے عہدہ ملازمت میں توسیع یا اس میں مزید ایکسٹینشن کی یا اس میں کسی صورت میں بھی مزید بہتری کی یا اپنی فوج کے اس عہدے پہ برقرار رکھنے کی کسی بھی کوشش کی حمایت کریں گے۔ جنرل راحیل شریف نے آج اس ابہام کو مکمل طور پہ ختم کر دیا کہ اگر ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی کی گئی تو وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے۔ اس طرح سے یہ سوال جو مسلسل لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا، خاص طور پہ میڈیا میں بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، حکومت ان کو ایکسٹینشن دے گی، حکومت انہیں ایکسٹینشن نہیں دے گی، جنرل راحیل شریف خود ایکسٹینشن کو قبول کریں گے یا نہیں، ان تمام سوالوں کو آج جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ اور اس کے لیے خود جنرل راحیل شریف کی جانب سے ان کے ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ایک ٹویٹر پیغام جاری کیا آج دوپہر، جس میں کہا گیا کہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ مدت ملازمت میں توسیع پر وہ یقین نہیں رکھتے، مقررہ وقت پر وہ ریٹائر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاک فوج کے ادارے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج ایک عظیم ادارہ ہے اور دہشت گردی کی خاتمے کی کوششیں پورے عزم سے جاری رہیں گی۔ پاکستان کا قومی مفاد ہر چیز پر مقدم ہے اور اس کے تحفظ کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔ جنرل راحیل شریف کا یہ ٹویٹر پہ پیغام DG ISPR کی جانب سے اس وقت آیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ احکامات جاری کرے کیونکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور اس حوالے سے جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ اس جنگ کو متاثر کرے گی۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کو حکم دے کہ جنرل راحیل شریف کے عہدہ ملازمت میں یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے 3 سال کا ایکسٹینشن دے دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست آئی ہی تھی اور اس کے ساتھ ہی فوری طور پہ آرمی چیف نے اس کا نوٹس لیا اور اس ابہام کو ہمیشہ کے لیے اور حتمی طور پہ ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جنرل راحیل شریف کا وہ امیج جو عوام کی نگاہ میں پہلے ہی بہت ہی شاندار تھا اس میں 4 چاند لگ گئے۔ ریاست کی بالادستی قائم ہو گئی۔ اگر جنرل راحیل شریف کا یہ مثالی امیج ہے، عوام انہیں دل سے پسند کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام بالعموم انہیں ہیرو سمجھتے ہیں اور آج پاکستان کی وہ ہر دل عزیز شخصیت ہے، تو وہ ایسے نہیں ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے خود قیادت کر رہے ہیں اور فرنٹ سے قیادت کر رہے ہیں۔ کئی بار وہ فاٹا کے اگلے مورچوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے نہ صرف جوانوں کی افسران کی تعریف کرتے ہیں بلکہ خود وہاں پہ موجود رہ کے اس آپریشن کی وہ بذات خود قیادت کرتے ہیں۔ وہ شمالی وزیرستان ہو یا جنوبی وزیرستان، براہ راست وہ پہنچے اور وہاں پر وہ سپاہیوں اور افسروں کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ کی قیادت بھی کی اور اگلے مورچوں سے اس جنگ کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب سیکیورٹی خدشات کے باوجود دہشت گردی اگر کہیں ہوئی، اس کا شکار ہوئی تو ان مقامات پر وہ پہنچے۔ سیکیورٹی کی الرٹ کے باوجود جنرل راحیل شریف وہاں پہنچے، جبکہ انہوں دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما فوجیوں سے ملنے کے لیے وہ محاذ پر پہنچتے تھے۔ لیکن جب پاکستانی شہری دہشت گردی کے شکار ہو، چاہے سانحہ صفورہ ہو، چاہے آرمی پبلک اسکول ہو، چاہے باچا خان یونیورسٹی ہو، جنرل راحیل شریف وہاں پہنچنے والے پاکستان کے زعما میں سب سے پہلی شخصیت تھے جو کہ ان مقامات پر پہنچے اور نہ صرف یہ کہ خود ٹیررزم کی بڑے واقعات کا انہوں نے فرسٹ ہینڈ جائزہ لیا بلکہ اس حوالے سے فوری طور پہ براہ راست خود حکمت عملی ترتیب دی۔
نیب کو سابق فوجی افسران کے خلاف تحقیقات اور کرپشن کیسز میں سابق فوجی افسران کی گرفتاری کی اجازت دے کے انہوں نے تاریخ ساز قدم اٹھایا ہے اور پہلی بار فوج کے ادارے کے حوالے سے جو سول اداروں میں یا عوامی طور پہ سیاستدانوں میں جو تحفظات تھے کہ وہاں پر کرپشن کی تحقیقات نہیں پہنچ پاتی سول اداروں کی جانب سے، وہ معاملہ بھی انہوں نے تاریخی حیثیت میں اس کو ریزالو کیا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال سامنے آئی گزشتہ ہفتے جب ڈی ایچ اے اسلام آباد کے سابق ایڈمنسٹریٹر ریٹائرڈ بریگیڈیئر جاوید اقبال اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ریٹائرڈ کرنل سباہت قدیر کی گرفتاری ہوئی، اور یہ کئی لحاظ سے ایک تاریخی قدم تھا اور اس کا پورا کریڈٹ جنرل راحیل شریف کو جاتا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے دوسری جانب فوج کو سیاست سے بالکل طور پہ علیحدہ کیا اور دو ٹوک انہوں نے احکامات جاری کیے ملٹری انٹیلیجنس پر کہ وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو اور کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج تک جنرل راحیل شریف نے ایک بھی میڈیا سے نہ کوئی گفتگو کی، نہ کوئی انٹرویو دیا اور نہ ہی وہ میڈیا سے مخاطب ہوئے ہیں۔ پروفیشنل انداز میں انہوں نے میڈیا سے فاصلہ برقرار رکھا ہے اور رابطے کا ذریعہ صرف آئی ایس پی آر کو رکھا ہے۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں 7 سال بعد یوم پاکستان کی پریڈ منعقد ہوئی جو دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے پاکستانی فوج کی پریڈ نہیں ہوتی تھی، 7 سال تک یہ پریڈ نہیں ہوئی تھی۔ جنرل راحیل شریف نے اس کا دوبارہ اجرا کیا اور ایک بار پھر وہ روایت قائم کری جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سالانہ ایونٹ ہوتا تھا، پاکستانیوں کے لیے بھی اور اس کی فوج کے لیے بھی۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ایک قابل ذکر بات ہے کہ جنرل راحیل شریف کے خاندان کے افراد ایسی کسی بھی سرگرمی سے دور رہے ہیں جس سے قومی یا عوامی مفاد کے خلاف کوئی تاثر ابھرتا ہو۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کوئی سچویشن نظر نہیں آئی ہے جنرل راحیل شریف کے خاندان کے حوالے سے، ان کی کلوزسٹ فیملی کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے یا ان کی فیملی کی یا بھائیوں یا بہنوں کے حوالے سے۔ ایک مثالی کردار رہا ہے جنرل راحیل شریف کی فیملی کا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی زیر قیادت عسکری پالیسی میں ایک واضح تبدیلی دیکھی گئی ہے اور پراکسیز کے کردار کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے، یہ بات ہے اور اس کا اعلان کیا ہے اب سے تھوڑی دن قبل جناب خواجہ آصف نے جب انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا۔ جنرل راحیل شریف کی جو پوزیشن ہے اور وہ جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں، جس انداز سے وہ قوم کو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انہوں نے پاکستانی فوج کی سربراہی کی ہے، اس کی پبلکلی عوام تو پذیرائی کرتے ہیں لیکن سیاستدان بھی اس کی مکمل اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جناب وزیر اعظم نواز شریف دل کھول کے جنرل راحیل شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ You must also keep in your mind the lives and conduct of officers like General Raheel Sharif, who are only known for their professionalism, patriotism, dedication and commitment to their motherland. General Raheel Sharif also happens to be the younger brother of General Shabir Sharif, of whom we are all proud of. شاید یہی ایک معاملہ ہے جس میں جناب عمران خان خاص طور پہ ان کو کانفلکٹ نہیں ہے، وہ اعتراض نہیں کرتے یا وہ نفی نہیں کرتے جناب نواز شریف کی، اور وہ بات ہے جنرل راحیل شریف کا کردار، ان کی پوزیشن۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان بھی دل کھول کے جنرل راحیل شریف کی تعریف کرتے ہیں، جس طرح سے پاکستان کے عوام بھی۔ کراچی میں لوگ کیوں خوش ہیں؟ ٹارگٹ کلنگ کم ہو گئی ہے کہ کراچی میں یہ جو بڑے بڑے مافیا یہ ڈرے ہوئے ہیں، تو کراچی کے لوگ تو خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جو آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں پولیٹیشین ہوں لیکن فوج کا اور جنرل راحیل کا گراف اوپر جا رہا ہے کیونکہ وہ کام وہ کر رہے ہیں جو ہم پولیٹیشینز کو کرنا چاہیے۔ بہت اہم بات یہ ہے جنرل راحیل شریف جب اپنے وقت پہ ریٹائر ہوں گے یعنی نومبر میں اس سال، تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستانی فوج کے 8 سربراہان میں یہ دوسری بار ہوگا کہ معمول سے اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد پاکستانی فوج کا سربراہ معمول کے وقت ریٹائر ہو جائے، اور یہ ہو جانا یقینی طور پہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی۔ تقریباً 40 سال بعد، 40 سال میں صرف 2 بار ایسا ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا کلیدی فیصلہ ہے۔ جنرل ضیاء الحق 1 مارچ 1976 میں چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے، مگر 17 اگست
1988 تک 12 سال تک وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے، حتیٰ کہ طیارے حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ 17 اگست 1988 سے 16 اگست 1991 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے، گو کہ وہ 3 سال تک چیف آف آرمی سٹاف رہے، لیکن ان کے جو ایشوز تھے وہ نہ صرف یہ کہ پہلی حکومت جمہوری تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، بہت ہی سنگین ان کے ایشوز رہے، ان پہ الزام تھا کہ پشت پناہی کی ان کی قیادت میں فوج نے اس وقت کی اس اپوزیشن کی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی قرارداد لائی، پھر اس کے بعد حکومت کی تبدیلی کے بعد وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم پہلی بار جب وزیر اعظم نواز شریف بنے، ان کے جنرل اسلم بیگ کے ساتھ سنگین اختلافات ہوئے، بہرحال وہ اپنی مدت ملازمت مقرر کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد جنرل آصف نواز 16 اگست 1991 سے 8 جنوری 1993 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے، وہ اپنی مدت اپنے انتقال کی وجہ سے پوری نہیں کر سکے، جن کا دوران ملازمت انتقال ہو گیا تھا۔ جنرل وحید کاکڑ جو ان کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بنے، وہ واحد چیف آف آرمی سٹاف ہیں اس دور کے جو کہ مقررہ وقت پر ریٹائر ہوئے۔ 11 جنوری 1993 سے 12 جنوری 1996 تک وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے، اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جنرل وحید کاکڑ نے توسیع کی پیشکش جو انہیں اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی تھی، انہوں نے مسترد کیا، اور اس طرح سے جنرل وحید کاکڑ نے ایک مسترد مقام پایا۔ جنرل جہانگیر کرامت ان کے بعد 12 جنوری 1996 سے 6 اکتوبر 1998 تک چیف آف آرمی سٹاف رہے، لیکن اپنی مدت ملازمت پوری کرنے سے پہلے ان کے جناب وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اختلافات ہوئے اور وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، جن کے بعد جنرل پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف بنے 6 اکتوبر 1998 سے لے کے 28 نومبر 2007 تک، تقریباً 9 سال تک وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ اس دوران مدت ملازمت میں انہوں نے خود ہی توسیع کی، اور اس کے بعد ان کا ایز پریزیڈنٹ اختتام ہوا، اور اس طرح سے وہ 7 سال تک، معاف کیجیے گا 9 سال تک چیف آف آرمی سٹاف رہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جگہ لی تھی جنرل پرویز مشرف کی۔ 19 نومبر 2007 کو وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے تھے۔ 2010 19 نومبر کو ان کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن انہوں نے 3 سال کی توسیع حاصل کی، اس طرح سے وہ 6 سال تک چیف آف آرمی سٹاف رہ کے 29 نومبر 2013 کو ریٹائر ہوئے، اور جس کے بعد جنرل راحیل شریف 29 نومبر 2013 سے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالا، اور 28 نومبر 2016 کو اس سال جنرل راحیل شریف فوج کے چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے ریٹائر ہوں گے، جیسا کہ انہوں نے اعلان کیا۔ اس طرح سے 40 سال میں دوسری بار یہ معمول کی طرح سے جو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، ایک جنرل وحید کاکڑ کی ہوئی ہے اور جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ ہے، جو مکمل 3 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان کی۔ جنرل اسلم بیگ کی بھی 3 سال بعد ہوئی تھی، لیکن ان کے ایشوز بہرحال اتنے سموتھ نہیں تھے جیسا کہ جنرل راحیل شریف کے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنا ایک منفرد مقام بنا لیا ہے جنرل راحیل شریف نے، اور پھر فوج کے ادارے کو جو انہوں نے تقویت بخشی ہے، وہ یقینی طور پہ اس سے عام آدمی اتنا آگاہ نہیں ہے، کیونکہ فوج میں سب سے زیادہ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف اپنے عہدے کی مدت میں اضافہ لیتا ہے یا اضافہ کراتا ہے، تو اس سے فوج کا اندرونی نظام، خاص طور پہ جو اس کے سینئر لیول کا جو نظام ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، اور ایک یہ تاثر جاتا ہے کہ اس فوج میں شخصیت کی اہمیت زیادہ ہے، ادارے کی اہمیت کم ہے۔ اور آج جنرل راحیل شریف نے اپنا یہ فیصلہ کر کے اس بات کو اجاگر کیا ہے، اور شاید ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ پیغام دے کہ یہ فوج ایک ادارہ ہے جو کہ ادارے کے طور پہ کام کرتا ہے اور ادارے کے طور پہ کام کرے گا۔ اس میں شخصیات آئیں گی اور جائیں گی، وہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑیں گی، جیسے کہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے، اور اسی لیے آج اپنے ٹویٹر پہ پیغام میں جنرل راحیل شریف نے یہ بات خاص طور پہ کہی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے جانے کے بعد سے یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج ایک عظیم ادارہ ہے، دہشت گردی کے خاتمے کی کوششیں پورے عزم سے جاری رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نومبر میں جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو اسی انداز سے، اسی جذبے سے پاک فوج ایک ادارے کی حیثیت سے اس کو لے کے آگے بڑھے گی، اور ہر چیز پر پاکستانی قوم کے مفاد پر ہر چیز مقدم ہے، اور اس کے تحفظ کو ہر صورت میں یقینی بنائے گی۔ اس سے پہلے جنرل راحیل شریف کہہ چکے ہیں 1 جنوری کو ان کا قوم سے وعدہ ہے، مصمم ارادہ ہے، انہوں نے اپنے لیے چیلنج تجویز کیا ہے کہ سن 2016 پاکستان کے لیے دہشت گردی کا آخری سال ہوگا، اور دہشت گردوں کو ان کی نہ صرف یہ کہ بےخبری کی جائے گی بلکہ ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی انشاءاللہ 2016 میں۔ جنرل راحیل شریف کا یہ وعدہ ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم لائن مقرر کی ہے، اور وہ نومبر 2016 میں اس سال ختم ہوگی۔ کل ملا کے تقریباً ان کے پاس 10 مہینے ہیں، اور 10 مہینے کے لیے ان کے سامنے یہ ہمالیائی چیلنج جو ان کا قوم سے وعدہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے
جو دہشت گرد ہیں ان کی حتمی بیخکنی کر کے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ اپنا نام قوم کے ہیرو کی حیثیت سے ایک انمٹ نقش جو ہے وہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بہت اہم فیصلے ہونے تھے۔ باچا خان یونیورسٹی نے ایک بار پھر قوم کو ہلا دیا ہے اور بہت اہم فیصلے منتظر ہیں اسلام آباد میں کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف واپس تشریف لائیں۔ فی الحال وہ نجی دورے پر ہیں لندن میں، جو کہ 6 مہینے میں 7واں نجی دورہ ہے ان کا لندن کا۔ جب وزیر اعظم واپس آئیں گے تو بہت اہم فیصلے ہونے ہیں، بہت اہم بات چیت ہو رہی ہے جو ان کی منتظر ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جب لرزہ خیز واقعہ ہوا دہشت گردی کا باچا خان یونیورسٹی کا، اس وقت وزیر اعظم جناب نواز شریف ملک میں نہیں تھے، وہ دورہ سعودی عرب اور ایران کے بعد تہران سے سوئٹزرلینڈ تشریف لے گئے تھے، جہاں ڈیووس میں وہ ورلڈ اکنامک فورم میں شریک تھے۔ اسی وقت یہ حادثہ ہو گیا اور اس حادثے کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پوری قوم ایک بار پھر لرز کے رہ گئی، کیونکہ ایک بار پھر پاکستان کے طالب علموں کو، نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور دہشت گردی کا ایک یہ بڑا واقعہ ہوا تھا۔ اس سے قبل 3 بڑے واقعات اور ہو گئے تھے دہشت گردی کے، 2 کوئٹہ میں اور 1 پشاور میں واقعہ ہوا تھا، جس میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا نقصان ہوا تھا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا۔ کل ملا کے 4 بڑے دہشت گردی کے واقعات تھے، جس کے بعد یہ بات یقین سے کہی جا رہی تھی کہ یہ صورتحال اس بات کا تقاضا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کی قیادت، سیاسی قیادت، فوجی قیادت سر جوڑ کے بیٹھے اور دیکھے کہ کہاں مسائل آ رہے ہیں، کہاں پہ چیلنجز آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے۔ نیشنل ایکشن پلان کا ایک نئے طریقے سے جائزہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک بار پھر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے۔ بہرحال اعلیٰ ترین مشاورت کی فوری ضرورت سامنے آئی۔ یہ بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف ہفتے کو سوئٹزرلینڈ میں اپنا دورہ مکمل کریں گے، اور جب وہ ہفتے کو یا اتوار کو پاکستان واپس آئیں گے تو پیر کو ان کی پہلی مصروفیت یہ اعلیٰ ترین اجلاس ہوگا، جو کہ ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں پرائم منسٹر، آرمی چیف اور دوسرے سول اور ملٹری آفیشلز بات چیت کرتے ہیں۔ یہ ایک معمول کا اجلاس نہیں تھا، غیر معمولی اجلاس ہونا ہے پاکستان کی موجودہ غیر معمولی صورتحال کے حوالے سے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ وزیر اعظم اطلاعات کے مطابق ڈیووس سے لندن چلے گئے، اور جہاں پر اب وہ چھٹی پر ہیں اور بتایا گیا ہے کہ وہاں ان کی نجی مصروفیت ہے۔ آج یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ شاید وہ 2 روز مزید لندن میں قیام کریں گے، اور یہ اس لیے بہت اہم بات ہے کیونکہ اس وقت صورتحال معمول کی نہیں ہے۔ اس وقت ملک میں وزیر اعظم گزشتہ 8 روز سے ملک میں نہیں ہے، کیونکہ پہلے وہ سعودی عرب گئے تھے، پھر تہران سے پھر وہ تشریف لے گئے تھے ڈیووس، اور ڈیووس سے پھر ان کا قیام ہو گیا لندن میں، جہاں پر اس وقت وہ پرائیویٹ وزٹ پر ہے، نجی طور پر وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اسلام آباد میں جو اہم فیصلے ہونے ہیں اس وقت ان کے منتظر ہیں۔ لیکن ایک بار پھر جناب وزیر اعظم کی لندن میں مصروفیات ہے۔ جناب وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد اب تک 44 غیر ملکی دورے کیے ہیں، جن میں ابتدائی 1.5 سال میں 14 اور گزشتہ سال یعنی 2015 میں 25 ان کے غیر ملکی دورے ہیں، اور اب اس سال جو ہے 5 ان کے غیر ملکی دورے ہو چکے ہیں اس پہلے مہینوں میں۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران یہ بہت اہم بات ہے، جو ان غیر ملکی دوروں کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں غیر ملکی دوروں سے قبل یا بعد میں وزیر اعظم نواز شریف نے 7 مرتبہ لندن میں قیام کیا ہے، 7 بار ان کا نجی قیام رہا ہے لندن میں پچھلے 6 ماہ کے دوران 7 بار۔ اگست میں مثال کے طور پہ جب وہ دورہ بیلاروس روس جا رہے تھے اس سے پہلے وہ لندن گئے، ستمبر میں جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے جا رہے تھے اس سے قبل وہ لندن گئے، اکتوبر میں سرکاری دورہ جب وہ امریکہ سے قبل اور امریکہ سے واپسی پر کر رہے تھے تو لندن آئے، نومبر میں ازبکستان دورے سے پہلے لندن گئے، اور نومبر میں سعودی عرب کے دورے کے بعد وہ لندن تشریف لے گئے تھے، اور 1 دسمبر کو پیرس میں جب وہ کلائمیٹ سمٹ کے لیے گئے اس کے بعد بھی پھر وہ لندن گئے، وہاں ان کا نجی قیام رہا، اور گزشتہ سال امریکہ سے واپسی پر 24 ستمبر کو وزیر اعظم جناب نواز شریف نے عید الاضحیٰ بھی لندن میں گزاری، اور لندن کے اسلامی کلچرل سینٹر میں انہوں نے نماز عید ادا کی۔ اس طرح سے 6 ماہ میں 7 بار نجی قیام لندن کا نجی دورہ یقینی طور پہ ایک معمول کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ان کی جو بھی مصروفیت رہی ہو لندن میں، لیکن اس دفعہ کا جو یہ دورہ
ہے یقینی طور پہ یہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاکستان نے ایک بڑی قیامت کے اس دہشت گردی کے ایک اور واقعے سے گزر چکا ہے اور دہشت گردی کی فضا ایک بار پھر پاکستانیوں کے سر پر منڈلا رہی ہے. وہ اس سے بہت زیادہ کنسرن ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. لندن میں جناب نواز شریف کا قیام ہوتا ہے ان کی رہائش گاہ پہ, جو کہ ہمیشہ سے ان کی رہائش گاہ رہی ہے لندن میں, سینٹرل لندن میں, اور ان کا قیام جو ہے لندن میں یقینی طور پہ وہ ایک وجہ انٹرسٹ ضرور بنتا ہے. اور وزیر اعظم کی حیثیت سے جب 6 ماہ میں وہ 7 بار پرائیویٹ وزٹ پہ لندن جائیں گے تو اس کے بارے میں ضرور گفتگو ہوگی. لیکن یہ جناب نواز شریف کی بات ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں جناب آصف علی زرداری کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ اپنے 5 سالہ دور صدارت میں وہ کم از کم 2 مہینے میں 1 بار دبئی ضرور جاتے تھے, لندن ضرور جاتے تھے. یہ ان کا نجی دورے ہوتے تھے دبئی کے اور لندن کے, اور تمام عید اور بقرعید انہوں نے دبئی میں گزاری اور لندن میں گزاری. اس طرح سے یہ صورتحال جو ہے وہ کسی صورت سے بھی بہت حوصلہ افزا یا بہت ہی خوش آئند بات نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو حزب اختلاف ہوتی ہے وہ اس پر اعتراض بھی کرتی ہے اور پھر اس میں ایسی چیزیں بھی ایڈ کرتی ہے جو ہو سکتا ہے کہ شاید درست نہ ہو, لیکن بہرحال اس میں تنقید کی گنجائش تو ہے. میاں صاحب, آپ کو اور آپ کے خاندان کو صرف ایک ہی تجربہ ہے کہ اپنا پیسہ کیسے بنایا جائے, پیسہ بنا کے باہر پیسہ بھیجا جائے. بیٹا 700 کروڑ روپے کے گھر میں رہے لندن. پھر سے سنو, حسین شریف کا لندن میں جو گھر ہے 700 کروڑ روپے کا ہے. آپ کے پیسہ باہر لے کے جائیں, منی لانڈرنگ کریں, اپنا بزنس امپائر بنائیں, اور جب عمران خان کچھ کہے تو معصوم سی شکل بنا کے کہتے کہ عمران خان مجھے کتنا برا بھلا کہہ رہا ہے, کتنا یہ برا آدمی ہے, مجھے غلط کہہ رہا ہے. ہمارے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے کہ جو رہائش گاہ ہے, جو گھر ہے لندن میں, اس کی قیمت کیا ہے, جناب عمران خان صاحب کا کہنا ہے. لیکن اس وقت صورتحال باچا خان یونیورسٹی کے بعد جیسے کہ ہم نے کہا کہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے اور ہر طرح سے اس کی عکاسی ہو رہی ہے, ریفلیکشن ہو رہا ہے, اور قوم کی نگاہیں اپنی لیڈرشپ کی جانب سے ہے کہ وہ اب اس حوالے سے کیا رد عمل ترتیب دے رہے ہیں. کیونکہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ اور اس کے 13 مہینے بعد ایک اور اس قسم کا واقعہ, اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے صورتحال, نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے صورتحال یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پہ قابو میں ہے, اور بہت زیادہ کنسرن ہیں اس حوالے سے جو کہ ریفلیکٹ بھی ہو رہے ہیں اخبارات میں بھی, ایڈیٹوریلز میں بھی, اور خاص طور پہ جو تجزیے شائع ہو رہے ہیں اور بہت اہم تجزیات میں اس چیز کی عکاسی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اخبار ڈان اپنی 21 جنوری کے ایڈیٹوریل میں لکھتا ہے کہ پاکستان اب سرحدوں کی بہتر نگرانی اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کے صرف باتوں پر اکتفا نہ کرے, سنجیدہ اقدامات کو ممکن بنائے. قبائلی علاقہ جات اور افغانستان میں جاری جنگ کو 15 سال بیت چکے ہیں. یہ ایک لمبا عرصہ ہے اور اب اس میں تبدیلی لانا ہوگی. ممتاز تجزیہ کار محمد حنیف نیو یارک ٹائمز میں 22 جنوری کو لکھتے ہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان بچوں نے ہمارے مستقبل کے لیے جانیں نچھاور کر دی, لیکن کیا وہ ہمارا مستقبل نہیں تھے؟ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے ریاضی اور کیمسٹری پڑھنے یونیورسٹی گئے تھے, شہید ہونے کے لیے نہیں. کیمسٹری کے استاد کو طلبہ کی حفاظت کی کوشش میں کیوں جان دینے پڑی؟ یہ شہادت بغیر مطلوب ہے, یہ شہادت ہے, یہ غیر مطلوب شہادت ہے. بابر ستار اخبار دی نیوز میں لکھتے ہیں کہ قومی سطح پر متحد رہنے کا مشورہ اچھا ہے, مگر اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ قومی پالیسی کے تخلیق کار کا پوچھا بھی نہ جائے؟ 50,000 زندگیاں ختم ہو گئی ہیں. ہم ان خیالات کا اظہار بھی نہ کریں کہ دہشت گردی کے خلاف کوششیں ناکافی ہیں. کیا ہم ریاست کے اس راک پر کبھی سوال نہ اٹھائیں کہ دہشت گردوں کو شکست ہو رہی ہے اور ہمیں فتح؟ ایاز امین نے اخبار دی نیوز میں لکھا ہے کہ 4 سدہ جیسے حملوں کے بعد ماں سوائے لواحقین کے ہر طرف مگر مچھ کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور ساری چیزیں بہا لے جاتے ہیں. حکومت کی جانب سے مرنے والوں کے لواحقین سے غم گساری اور وعدے وعید سب ایک دیکھا بھالا معمول بن گیا ہے. جب تک دہشت گردیوں کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم دوبارہ اطمینان کی کیفیت کی طرف لوٹ جاتے ہیں. فہد حسین ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے ہیں کہ ہر نئی خبر میں ہر نئی شہید پاکستانی کو اتارے جانے پر ابہام چھٹ رہے ہیں اور سوچ مزید واضح ہو رہی ہے. کیا فائدہ ایسا کھیل کھیلنے کا, ایسی جارحانہ پالیسیوں کا بھی کیا فائدہ جو پلٹ کر ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائے؟ سریل المیڈیا نے ڈان میں 24 جنوری کو لکھا کہ جب حملہ آوروں کو مشکل اہداف کو نشانہ بنانے میں مشکل تھی تو وہ آسان اہداف کو نشانہ بناتے ہیں. اسکول محفوظ ہو جائیں گے
تو شاپنگ مال کو، اور جب ایئر بیس محفوظ ہو جائیں گے تو بسوں کے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے ایئرپورٹ جوہری تنظیمات محفوظ ہے، مگر ہمارے شہر اور تعلیمی ادارے محفوظ نہیں ہے۔ مجموعی طور پہ صورتحال بے چینی کی ہے۔ لوگ منتظر ہیں کہ قومی قیادت اس کا کیا رد عمل تجویز کرتی ہے۔ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ نیشنل الیکشن پلان پہ نظر ثانی کی جائے؟ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ فوری طور پہ جائزہ لیا جائے کہ آئندہ ہونے والے جو دھمکیاں ہیں، جو حملے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے، کیسے پاکستانیوں میں دوبارہ اس احساس کو جنم دیا جائے اور اس کو مضبوط تقویت دی جائے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کے بچے اپنی تعلیمی درسگاہوں میں محفوظ ہیں، ان کے سپاہی اپنی جگہوں پہ محفوظ ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ فی الحال پاکستان کی سیاسی قیادت کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ سے۔ لوگ منتظر ہیں کہ وہ آئے اور ان کے آنسو پوچھے، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے جو سسک رہا ہے مختلف حوالوں سے۔ ایم کیو ایم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے پاس اختیار ہو، وسائل ہو نہ ہو، وہ کراچی والوں کے درد کا مداوع کرے گی۔ کیسے؟ اب تک تو ایسا ہوا نہیں۔ پوچھتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ کراچی مسائلستان تو تھا، مگر اس میں ایک نیا عنصر آیا۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بلدیاتی الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی شہر میں اکثریت حاصل کری۔ کراچی والوں سے متحدہ قومی موومنٹ کا وعدہ تھا کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد کراچی کے مسائل کی جانب توجہ دے گی، اس کے پاس وسائل ہو نہ ہو، اختیار ہو نہ ہو، وہ کراچی میں تبدیلی لائے گی۔ اب کراچی والوں کا انتظار شروع ہو گیا ہے۔ ایک جانب وہ کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھتی ہیں، دوسری طرف کوڑے کرکٹ کے انبار، تیسری جانب بغیر ڈھکن کے گٹر، چوتھی جانب ابلتی ہوئے گٹر سڑکوں پر آئے ہوئے، پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا، اور پھر ان کی نگاہیں جاتی ہیں ایم کیو ایم کی جانب۔ ایم کیو ایم دوسری جانب منتظر ہے کہ اسے اختیارات یا وسائل دیے جائیں، جس کا کہ کوئی امکان نہیں ہے۔ کشمکش کی صورتحال ہے، لیکن کراچی والوں کی جو کیفیت ہے، کراچی شہر کی جو کیفیت ہے، مسلسل ہم اس پروگرام میں دکھا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ ہم نے پورا وقت کیا کراچی کی صورتحال دکھانے کے لیے۔ 4 مختلف رپورٹس ہم نے دکھائی، جس کے ذریعے ہم نے دکھایا کہ کراچی کتنی بدتر صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ایک نچوڑ اپنی 4 رپورٹس کا، جو کہ شہریار جنجوعہ نے، ہمارے نمائندہ خصوصی نے گزشتہ ہفتے ترتیب دی تھی۔ روشنیوں کا شہر، منی پاکستان، معاشی شہرگ اور بھی کئی خوبصورت ناموں سے پکارے جانے والے غریب پرور شہر کراچی کے لیے آج کل سب سے موزوں نام ہے گندگی کا ڈھیر۔ شہر کی کچی بستیوں اور غریب آبادیوں کی کیا بات کی جائے، یہاں تو متوسط اور پوش علاقوں میں بھی جا بجا کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ عرصہ دراز سے صفائی نہ ہونے کے باعث شہر کے بیچ سے گزرنے والے بڑے نالے بھی چوک ہو چکے ہیں، جس کے باعث تجارتی اور رہائشی علاقوں میں گٹر ابلنا معمول کی بات بن چکی ہے۔ لیاقت آباد اور سرجانی کے علاقے اس مسئلے کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ یونیورسٹی روڈ کراچی کی اہم شاہراہوں میں سے ایک ہے۔ جگہ جگہ گڑھے اور سیوریج کا پانی انسانوں کے ساتھ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ تین ہٹی، گرو مندر اور آغا خان ہسپتال کے سامنے سے دھورا جی کے لیے مڑتے ہوئے بھی خطرناک گڑھے ٹریفک کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ملی 15 میں ابھی پہنچ چکا ہوں اور یہ جو برج آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2.5 سال سے تعمیر ہی نہیں ہو کر دے رہا۔ روز کا معمول ہے کہ یہاں پر ٹریفک جام رہتا ہے۔ کراچی کے بازاروں اور مصروف ترین شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار نے عوام کی زندگی عذاب بنا دی ہے، جبکہ دکانوں، ریڑیوں اور غیر قانونی پارکنگ نے شہر کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے۔ صدر، ایمپریس مارکیٹ، بنز روڈ، ایم اے جناح روڈ، طارق روڈ، سولجر بازار، ناظم آباد اور واٹر پمپ، مختصر یہ کہ آپ کراچی کے کسی بھی علاقے کا نام لیں اور ایسا ممکن نہیں کہ وہاں تجاوزات موجود نہ ہوں۔ شہری انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کو ختم کرنے کی کوششیں تو ضرور کی جاتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ وقتی اور بے سود ہی رہتی ہیں۔ کراچی میں بسوں کی سواری وہ سواری ہے جس میں بیٹھ کر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ دوسرے ممالک میں جتنے افراد 2 یا 3 بسوں میں آتے ہیں،
کراچی میں اتنے ہی ایک بس میں ٹھوس دیے جاتے ہیں۔ اپنی ذاتی سواری پر سفر کرتے ہوئے آپ کراچی کی بسوں کی حالت زار کو اتنے قریب سے نہیں دیکھ سکیں گے جتنا قریب سے اس میں سفر کر کے دیکھیں گے۔ بغیر شیشوں کی کھڑکیاں، انتہائی خستہ حال سیٹیں، گلا ہوا فرش، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی پبلک ٹرانسپورٹ کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ بس کے طویل انتظار اور ناقص سفری سہولیات نے خواتین اور بزرگ شہریوں کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ رہی صحیح کسر غیر معیاری سلنڈرز نے پوری کر دی ہے، جس پر بیٹھ کر ہی شہری سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک چھوٹی سی جھلک ہے کراچی شہر کی جو بھی آپ نے دیکھی، مگر یہ تمام کراچی والے اب نگاہیں انہوں نے پیوست کی ہوئی ہیں MQM کے مرکز 90 پہ کہ شاید وہاں سے مسیحا آئیں گے اور اس شہر کی قسمت کو بدلیں گے۔ ایسا ہوتا تو فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے، کیفیت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اس صورتحال میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں MQM کے کراچی شہر کے لیے نامزد میئر جناب وسیم اختر۔ بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، یہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہے۔ مگر آپ کا فاروق ستار صاحب کا پوری MQM کی قیادت کا یہ دعویٰ تھا الیکشن کے دوران کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم تبدیلی کا عمل فوری طور پہ شروع کریں گے اور شہریوں کو تبدیلی نظر آئے گی۔ الیکشن ہوئے ہوئے اور آپ کی جو کاؤنسلرز ہیں ان کا حلف لیے ہوئے بھی اب کئی ہفتے گزر گئے، لیکن فی الحال آپ کا کام تو نہیں شروع ہوا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران صاحب، کام ابھی شروع نہیں ہوا، اس میں کافی ڈیلیئنگ ٹیکٹس نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ ابھی تک جو میئر، ڈپٹی میئر یا چیئرمین، وائس چیئرمین کے اوتھ تھے وہ نہیں ہوئے، الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئے ابھی تک جو اسپیشل سیٹس کے تھے، تو یہ گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن وسیم صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ میری مراد اس وقت آپ کے کام سے ہے، آپ نے ابھی تک کام نہیں شروع کیا ہے۔ میں کامران صاحب ابھی کام شروع کر نہیں سکتا آفیشلی۔ میں آپ کے کام سے مطلب MQM کے کام کی، اس کام کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کہتے تھے کہ ہم صفائیاں شروع کر دیں گے، ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے، وہ شروع نہیں ہوا۔ وہ پلاننگ ہے ہماری، جیسے ہی اوتھ ہوتا ہے، جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں میئر، ڈپٹی میئر کے، چیئرمینز کے، ہمارے پاس پلاننگ ہے، ہمارے پاس ڈائریکشن ہے، ہم کام کریں گے، چاہے ہمارے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں، ہم نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہفتہ صفائی MQM نہیں منائی تھی اور الطاف بھائی نے یہ کام شروع کیا تھا، تو انشاءاللہ ہمارے پاس ٹیم ہے، کارکنان ہیں پارٹی کے، اور ہمارے پاس کاؤنسلرز اور چیئرمین، وائس چیئرمینز کی ایک بڑی ٹیم ہے۔ تو ہم اگر وسائل نہیں دیتے تو ہم یہ جو گندگی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو تو انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھوں سے صاف کریں گے۔ باقی جو چیزیں آپ نے دکھائی ہیں، بڑی اچھی تصویر آپ نے، اچھی تو نہیں مطلب کلیئر تصویر آپ نے عوام کو دکھائی ہے، عوام روز دیکھتی ہے یہ تصویر۔ افسوس ہوتا ہے کہ جن کی ذمہ داری رہی ہے، 3 لوکل گورنمنٹ کے منسٹرز آئے، مگر افسوس کسی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ کے پاس پورا روڈ میپ ہے کہ نہیں ہوا، نہیں اختیارات ملے، نہیں وسائل ملے، جس کا امکان 1% بھی نہیں ہے کہ ملیں گے، کہ پھر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور ان وسائل کو، اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، اور اس صرف کانفرنٹیشن میں ہی پھنسے رہنا ہے کہ مہینوں سالوں گزر جائیں اور تبدیلی نہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مشکل چیلنج ہے، لیکن خاکہ ہے آپ کے پاس۔ بالکل کامران صاحب، وہی میں آ رہا تھا، خاکہ بنا ہوا ہے، کنفرنٹیشن اپنی جگہ رہے گی، جو ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم انہیں ایگزاسٹ کریں گے۔ ہم پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں گے، کورٹس ہمارے سامنے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر سے الیکشن ہوا ہے، ہم کورٹس کے پاس واپس جائیں گے کہ اختیارات بھی دلائے جائیں، اس کے بعد عوام کے پاس جا سکتے ہیں، ہم ایجوکیشن پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو، صفائی، گرینری کے لیے وہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، جو اللیگل ہائیڈرنٹس ہیں، جو واٹر کنیکشنز ہیں، ہم ان کو چیک کریں گے۔ ٹرانسپورٹ کے لیے جو انکروچمنٹس آپ نے دکھائی ہیں، بالکل صحیح دکھائی ہیں، اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس پلاننگ آلریڈی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں کبھی کچھ سوچا کہ ماس ٹرانزٹ ہونا چاہیے؟ ماس ٹرانزٹ بالکل ہونا چاہیے۔ اس پہ افسوس کے 7.5 سالوں میں گورنمنٹ آف سندھ نے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا، اور بلکہ جو بجٹ ہے اس کا پتہ ہی چل رہا ہے کہ وہ گیا کہاں۔ اگر یہ سنسیئرلی کراچی کے لیے کام کرتے تو ماس ٹرانزٹ آج کمپلیٹ ہو چکا ہوتا، مگر افسوس کہ K4 اپنی جگہ کھڑا ہے، ماس ٹرانزٹ، سرکولر ریلوے، کسی چیز پہ انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا اس شہر پہ جو اس سندھ کو چلاتا ہے۔ وسیم اختر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب آپ اختیارات لینے جا رہے ہیں، جس وقت یہ اختیارات چھینے گئے تھے، جس وقت کہ سندھ اسمبلی نے اس پورے لوکل باڈیز ایکٹ کو، بل کو تبدیل کر دیا تھا،
یہ جو جدوجہد اب کر رہے ہیں اگر جب کی ہوتی تو شاید آج کو آپ کو یہ دن دیکھنے میں نہیں ملتا، کیونکہ وہ جدوجہد کیا آپ نے احتجاج ضرور کیا تھا مگر وہ بہت ہی سطحی احتجاج تھا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ جتنا احتجاج کر سکتے تھے اتنا کیا، ہر فورم پہ کیا، نیشنل اسمبلی میں اس وقت میں MNA تھا، وہاں بھی ہم نے آواز اٹھائی، مگر عددی اعتبار سے یہ پیپلز پارٹی کے نمبر زیادہ ہیں، وہ تو آج بھی زیادہ ہیں، بالکل وہ اسی حساب میں اپنے مطلب سے بلڈوز کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے پہلے کے خلاف تھے، آج یہ الیکشن چاہ رہے ہیں شو آف ہینڈ سے ووٹنگ کے لیے۔ تو اس قسم کی اپنی مرضی کے، جیسے ایک وڈیرا اپنی اوتاق چلاتا ہے اس طرح یہ کراچی کو چلانا چاہتے ہیں، جو چلا رہے ہیں، مگر ہم انشاءاللہ جہاں تک آرٹیکل 140A کا تعلق ہے، ان لیٹر ان اسپرٹ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں یا تو عدالت واپس دے یا پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ ہم اگر ہمیں اختیارات نہیں دیے گئے تو ہم سندھ گورنمنٹ کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب وسیم اختر ہمارے ساتھ تھے۔ آج کل بڑا تذکرہ ہے نیب کا اور نیب مؤثر کارروائی کر رہی ہے، نیب بہرحال بہت متحرک نظر آ رہی ہے، لیکن ایک اس کا ذریعہ ہے جو تحقیقات کے بعد جس سے ملزم چھوٹ جاتے ہیں، وہ پلی بارگین کا، والنٹری ریٹرنز وغیرہ کا۔ اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں اور بہت ہی دلچسپ انکشاف ہے کہ لوگ پلی بارگین تو کر لیتے ہیں، نیب کہتی بھی ہے کہ اس نے کتنے ارب کا پلی بارگین کر لیا ہے، پتہ ہی چلتا ہے کہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں مگر وہ اپنے جو ڈیوز ہیں جو انہیں دینے ہوتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، چکمہ دے جاتے ہیں نیب کو۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ نیب کے قوانین میں یہ متنازع شق موجود ہے کہ کرپشن میں گرفتار کوئی بھی شخص نیب سے مذاکرات کرنے کے بعد بقول اس قانون کے جو رقم اس نے لوٹی ہے کرپشن کے ذریعے اس کی واپسی کی ڈیل کر سکتا ہے نیب کے ساتھ، جسے پلی بارگین کہا جائے گا، جس کے بعد اس کی رہائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک معمول کا عمل ہے جو بہت ہی متنازع ہے، بدنام زمانہ ہے، اس پر شدید اعتراض ہوتا رہا ہے عوام کی جانب سے بھی اور خود عدالت عظمیٰ کی جانب سے، عدالت عالیہ کی جانب سے۔ یہ بہت ہی متنازع قوانین ہے اور اس میں ایک بڑی دلچسپ اور حیرتناک خبر سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کرپشن اسکینڈل میں نیب سے پلی بارگین کرنے والوں نے 10% رقم تو دی ہے مگر باقی 90% ادائیگی میں نیب کو ستانا شروع کر دیا ہے، دائیں بائیں ہو گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق 2008 سے 2015 تک کرپشن میں ملوث 51 ملزمان نے 11 ارب 40 کروڑ روپے کی نیب سے پلی بارگین کی، گویا انہوں نے 11 ارب 40 کروڑ روپے واپس کرنے کا وعدہ کیا، مگر اب بتایا گیا ہے کہ پلی بارگین کرنے والوں نے 1 ارب 88 کروڑ روپے تو نیب کو دے کر اپنی جان چھڑا لی ہے اور وعدے کے باوجود 9.5 ارب روپے ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں۔ پلی بارگین کے ڈیفالٹرز میں مداربہ اسکینڈل، ڈبل شاہ، بینکرز ایکویٹیز، بینکرز سٹی اسکینڈل اور توانا پاکستان پروگرام اسکینڈل، بینک فراڈ کے اور دوسرے ملزمان شامل ہیں۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس دوست محمد خواب پر مشتمل بینچ نے 16 ستمبر کو نیب میں کرپشن اور نیا اہلی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ 5 کروڑ لوٹے والا 1.25 کروڑ روپے میں پلی بارگین کر کے سرکاری عہدے پر بحال ہو جاتا ہے۔ قومی احتساب بیورو پلی بارگین کے ذریعے کرپٹ ملزمان کو فرشتہ بنا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی ترغیب ہے کہ مترادف ہے کہ خود لوٹو مگر ہمیں ہمارا حصہ دے دو۔ ایک جیسے کیسز میں ایک چور کو سزا ملتی ہے، وہ سزا پلی بارگین کے کر کے وہ سزا پلی بارگین کر کے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور نیب کے ترجمان کے مطابق نیب اپنے قیام سے لے کر اب تک پلی بارگین کے ذریعے 246 ارب روپے کی ریکوری کر چکی ہے۔ یہ ایک متنازع فگر ہے کیونکہ رضاکارانہ واپسی میں محض 19 ارب روپے دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری سیٹلمنٹس ہوئی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلی بارگین کے ذریعے 11 ارب 40 کروڑ روپے دیے گئے، محض 11 ارب 40 کروڑ روپے ہیں جو نیب سے لے کے اب تک اصل میں پلی بارگین کے ذریعے کیش کی صورت میں نیب کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بینک ڈیفالٹرز کے کیس ہیں وہ دوسرے معاملات ہیں، اس میں ری شیڈیولنگ ہوئی ہے اور دوسری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن پلی بارگین کرنے والے چکمہ دے جاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے اور نیب اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، یہ ہم پوچھیں گے بیرسٹر شہزاد اکبر جو سابق پروسیکیوٹر بھی ہیں نیب کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھی ہوگی چیزیں، یہ ایک نارمل سا روٹین سا عمل بن گیا ہے نیب کے لیے کہ پلی بارگین ہوتی ہے، لوگ ڈیل کرتے ہیں، ایک پرسنٹیج وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ نیب کے پاس اس کا تدارک نہیں ہے کوئی۔ جی کامران صاحب، اس میں سب سے اہم بات جو ہے یہ تمام طور اس چیز کا دار و مدار ایک تو چیئرمین نیب کے اوپر ہے قانون کے مطابق، لیکن اس قانون کے اندر ایک لفظ ڈالا گیا ہے وہ ہے کہ چیئرمین نیب نے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے پلی بارگین کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کیس میں انہوں نے پلی بارگین کر لینی ہے، ان تمام کیسز کے فیکٹس بھی دیکھنے ہیں کہ گورنمنٹ ایکسچیکر کو کس طرح سے اور کیا نقصان پہنچایا گیا ہے
اور اس کے بعد اگر یہ تمام چیزیں ان دی انٹرسٹ آف جسٹس ہوں تو پھر پلی بارگین کرنی ہے. اچھا, اس کے اوپر ایک اور چیز جو قانون اس کے اندر ایڈ کرتا ہے وہ ہے نیب کا جو کوڈ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کوڈ, اس کی بھی رضامندی اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے. لیکن اوور دا ایئرز پریکٹس میں یہ ہو رہا ہے کہ نیب میں تقریباً ہر شخص, جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا, یہ بالکل درست ہے کہ جو بھی ملزم پکڑا جاتا ہے وہ پلی بارگین کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ پلی بارگین کا جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے, جس کا قانون میں کوئی سراسر ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ آپ 10% لے کے اس کو چھوڑ دیجئے اور باقی وہ پیمنٹ کی ادائیگی کرے گا. کیونکہ اس میں جب چیئرمین نیب کے پاس جو اختیار ہے, جو بھی اس میں واجب الادا رقم ہوگی وہ ایک نیا آفینس بن جاتا ہے اگر اس کو ادا نہیں کریں گے. تو اگر نیب صحیح طرح سے اپنے قانون کا استعمال کرنا شروع کرے تو یہ تمام رقم واپس بھی لے سکتے ہیں. بیرسٹ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جب نیب چیئرمین کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سے کیس میں پلی بارگین ہوتی ہے, ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, کلی طور پہ ان کا اختیار ہے, اور اگر کوئی پلی بارگین جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے, وہ پلی بارگین 10% دے کے چھوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد نہیں دے رہا, تو یہ رسپانسبلٹی کہ وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے, تو یہ رسپانسبلٹی بھی تو پھر نیب چیئرمین کے پاس ہونی چاہیے نا, کیونکہ انہوں نے پلی بارگین آتھرائز کی تھی اور اب وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے, تو اس کی رسپانسبلٹی وہ بھی لے اور شاید نیب کوڈ بھی لے اس کی ذمہ داری. جی بالکل, اس کی سراسر ذمہ داری نیب چیئرمین کے اوپر ہوگی, کیونکہ اس کا نیب کا سیکشن 33E ہے جو یہ اختیار دیتا ہے نیب کے چیئرمین کو کہ لینڈ ریونیو کے طور پہ اس چیز کو, اس کو قرضے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے وہ رقم واپس لے سکتے ہیں. اس میں وہ تمام سٹیٹ مشینری کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہ رقم واپس لینے میں ناکام رہیں تو یہ تمام ذمہ داری ان کی ہے, کیونکہ پلی بارگین کرتے ہوئے پہلے یہ ہمیشہ پریکٹس رہی نیب کی کہ وہ ضمانت لیا کرتے تھے, یعنی کہ جتنے پیسوں کا آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے اتنے کی ضمانت کی یا کوئی جائیداد نیب کے پاس رکھوائی جاتی تھی یا اس کی کوئی بینک گارنٹی وغیرہ لی جاتی تھی. اب اگر ایسا نیب میں نہیں کیا جا رہا تو یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے آن بہاف آف نیب. بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر, بہت اہم معاملہ ہے. نیب سے پلی بارگین کی 10% دیا اور اس کے بعد غائب, نیب میں کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, بہت اہم معاملہ ہے. ایک اور بہت اہم معاملہ جو جاری ہے, تھر میں قحط اور بیماری, اور اس میں بچوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے. آج سے اسمبلی میں اس سلسلے میں زبردست شور غوغا بھی ہوا ہے. 25 دنوں میں اب جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 90 سے تجاوز کر گئی ہے. وہی 2015-2014 کی صورتحال ہے, ایک بار پھر وہی حکومتی بے حسی ہے, وہی حکومت سندھ کا اصرار ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہی ہے, لیکن واقعی وہ بہت کچھ بالکل نہیں کر رہی. اس کے لیے ہم نے اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کو بھیجا تھر کے علاقے میں اور اس صورتحال کا جائزہ لیا. ہم دیکھتے ہیں حکومت سندھ کیا کر رہی ہے اختیار کھوکر کی اس خصوصی رپورٹ میں. سندھ کے صحرائے تھر کی ہر بستی بھوک, بیماری اور لاچاری کی بھیانک تصویر پیش کر رہی ہے. صرف اس ماہ کے 22 روز میں غذائی کمی اور بیماری کے باعث 85 سے زائد بچے موت کا شکار ہو چکے ہیں. غربت کا حال یہ ہے کہ مائیں ننھے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے باجرے کی سخت روٹی کو پانی میں بھگو کر کھلانے پر مجبور ہیں. موسم کی سختی سے بچے ہی نہیں, بڑے بوڑھے بھی بیماریوں کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. بوڑھے بھائی وہ بیمار, وہ سردی میں لچار, بچے بھائی 4-5 مر رہے ہیں, بے مرن والے ہیں. حکومت سندھ کی جانب سے تھر میں میٹھے پانی کی فراہمی پر 25 ارب روپے خرچ کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج بھی 800 فٹ تک گہرے کنوؤں کا کھارا پانی پینے سے بچے اور بڑے جان لیوا امراض اور معذوری کا شکار ہو رہے ہیں. پانی کھارا ہے, بس اسی میں کمزور ہو گئے, بس رت ختم ہو گئی, بیماریاں ہو گیا. وہ 12,000 روپے اسپتال میں مانگے ہیں, میں گیا تھا, 12,000 کہاں سے لایا ہوں غریب. تھر میں سرکاری اداروں میں بیڈ گورننس اور حکومتی غفلت کا حال یہ ہے کہ سرکاری ریکارڈ میں فعال دکھائے گئے تقریباً تمام ہی صحت مراکز تباہ حال اور ناکارہ ہو چکے ہیں. ابھی میں نے دیکھا 15 سال ہو گیا بنے کو, اس کو ڈاکٹر نہیں آئے گا. تھر میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار 75% کم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس موجود اناج ختم ہو چکا ہے, جبکہ زمین سوکھنے سے جانوروں کا چارہ بھی ختم ہو چکا ہے. یہ کونا دیکھو خالی پڑا, کیسے اناج ہوگا, دیکھو یہ دیکھو, آپ دیکھو, کچھ نہیں ہے میرے پاس.
محکمہ موسمیات کے مطابق تھر میں بارشوں کا سلسلہ 6 ماہ بعد اگست میں شروع ہونے کا امکان ہے، اس لیے فوری طور پر قحط اور خشک سالی ختم ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پھر کوئی بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ کیمرامین فرقان علی کے ہمراہ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے اختیار کھوکر، دنیا نیوز، تھر پار کر۔ شاید کہ دل میں اتر جائے ہماری یہ بات حکومت سندھ کے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔